نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ذوق شوق ادب اور محبت کے ساتھ اس یقین کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ آقا حضور علیہ السلام نظر کرم فرماتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ اس محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے رسول نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ بزرگوں، دوستوں، جامعہ اسلام آباد کے معزز اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج یکم محرم الحرام 1446 کی تاریخ ہے، جو کہ نئے اسلامی سال کا پہلا دن گزرا۔ یکم محرم الحرام کی تاریخ جب بھی آتی ہے تو ایک ایسی عظیم ہستی کی یاد دلاتی ہے جس عظیم ہستی کے اسلام قبول کرنے میں دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر موجود ہے، اور جس کے اسلام قبول کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پسند فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عرض کیا اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الیک، اے اللہ تیری بارگاہ میں ان دو لوگوں میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تجھے محبوب اور پیارا ہے، اس کی بدولت اسلام کو عزت اور شان و شوکت عطا فرما دے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے رسول کے نتیجے میں اسلام قبول کیا، جس سے پتہ چل گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی مراد نہیں ٹھہرے، بلکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی محبوب ٹھہرے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے کلمات ہیں اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک، اے اللہ ان دو لوگوں میں جو تجھے زیادہ پیارا اور محبوب ہے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت اور شان و شوکت عطا فرما دے۔ تو آقا حضور علیہ السلام کی دعا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہے، اور اس دعا کے نتیجے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عجیب عظمت اور شان ہے کہ جن لوگوں کو بھی عزت ملی ہے اسلام کی بدولت ملی ہے، اسلام نے شوکت دی، عزت دی، وقار دیا، دنیا میں ایک احترام دیا ہے۔ یہ اسلام کی شان ہے کہ اسلام کے دامن سے جو وابستہ ہو جاتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، اس کو احترام ملتا ہے، لیکن قربان جاؤں شان فاروق اعظم پر،
اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت اور وہ مرتبہ مقام عطا فرمایا کہ انہیں اسلام نے عزت تو دی ہے، لیکن اسلام کو بھی عمر بن خطاب کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ تب بھی کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کے عرض کیا لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عُمَرَ، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج عمر بن خطاب آپ کا غلام بنا ہے، حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، اس کی بدولت آج آسمانوں پر عمر بن خطاب کے مسلمان ہونے کی وجہ سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں، مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں کہ آج اسلام میں عمر بن خطاب آ گئے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پہ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اس ٹائم مشرکین یہ تبصرہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے الیوم قد انتصف القوم، آج تو عمر بن خطاب اسلام میں آ گیا جس کی بدولت اب تو آدھی قوم تو عمر بن خطاب لے گئے ہیں، آدھی قوم تو عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام میں چلی جائے گی۔ اتنی بڑی عظمت اور شان ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کے فضائل میں بے شمار احادیث نبویہ موجود ہے۔ میں حصول برکت کے لیے جو ہر ماہ کے پہلے پیر کو جماعت جلالیہ پاکستان کے زیر اہتمام یہاں پر درس مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ہوتا ہے، ختم خواجگان شریف ہوتا ہے، آج چونکہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین فارق حق و باطل شاہکار رسالت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کا یوم مبارک تھا، اس حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ کی شان مبارک میں چند کلمات تحسین کے، چند کلمات عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو جو درس مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ہوتا ہے، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی جد اعلیٰ فاروق اعظم ہے، حضرت امام ربانی کے بھی جد اعلیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے ہے۔ تو جب میں نے یہ تصور کیا تو میں نے کہا یقیناً آج امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے درس کے موقع پر شان فاروق اعظم بیان کریں گے تو حضرت امام ربانی کی روح اور زیادہ خوش ہوگی کہ آج میرے جد اعلیٰ کا ذکر مبارک کیا گیا ہے۔ اور میں پھر جب اس نقطے پہ غور کیا تو میں نے کہا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو زندگی بخشی، اسلام کو عزت بخشی، اسلام کو شان و شوکت اور غلبہ عطا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بھی فرمایا کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام قبول کرنا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فتح تھی۔ حضرت عمر بن خطاب جب اسلام میں آئے، اس مسلمانوں کو شان و شوکت ملی ہے، فتح ملی ہے، ان کا اسلام قبول کرنا ایک فتح عظیم تھا، ان کا ہجرت کرنا بہت بڑی نصرت الہی تھی۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ تو آپ کی اولاد میں بر صغیر میں یہ عظیم ہستی جو امام ربانی مجدد الفسانی محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، آپ کی بدولت دین اسلام کو ایک نئی زندگی ملی ہے، دین اسلام کی تجدید کی گئی اور پھر آپ کو مجدد الفسانی کا لقب ملا ہے۔ دوسرے 1000 سال میں دین اسلام کی صحیح تشریحات پہنچانا، دین اسلام کی صحیح تعبیر کو عام کرنا، دین اسلام کا صحیح سچا پیغام عام کرنا، یہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی بدولت ہوا۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے اندر کتنی غیرت ایمانی اور کس قدر دین کے ساتھ اٹیچمنٹ، دین کے ساتھ وابستگی اور دین کی خدمت کا جذبہ تھا کہ حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ زندگی کے آخری سانس تک دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ شہر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو کہنے لگا، وہ کہنے حضرت امام ربانی کی شان میں یہ کہنا پڑا تھا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، سرمایہ ملت کو جس نے محفوظ رکھا، نگہبانی کی ہے، وہ حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی اولاد پاک سے بنتے ہیں۔ تو سامعین محترم، میں حصول برکت کے لیے ایک حدیث پاک یہ سنانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فضائل میں بے شمار احادیث مبارکہ ہے۔ یہ طبرانی اور ابو یعلا کی یہ روایت ہے جس کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمار اتانی جبریل آنفا، کہ اے عمار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمار، ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں، ابھی ابھی میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں۔ تو میں نے جبریل سے کہا یا جبریل حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب فی السماء، اے جبریل آسمان والوں میں سیدنا فاروق اعظم کے جو فضائل ہیں وہ مجھے بیان کیجئے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اے جبریل، آسمان والے کس طرح میرے پیارے عمر بن خطاب کی تعریف کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب، آپ مجھے عمر بن خطاب کے فضائل سنائیے۔ پتا چلا کہ ذکر فاروق اعظم کرنا مصطفیٰ کریم کو بڑا پسند تھا، بڑا محبوب تھا۔ پھر وہ بھی جبریل کی زبان سے سننا چاہتے تھے کہ نوریوں کے سردار جو سدرۃ المنتہا سے آئے، جو فرشتوں کے سردار، ان سے حضور نے فرمایا آپ مجھے حضرت عمر بن خطاب کے فضائل تو سنائیں۔ آسمان والے کیسے ذکر کرتے ہیں؟ پتا چلا جو نوری ہے، اور جو نوری ہے وہ تو سیدنا فاروق اعظم کا نام بھی عزت و احترام سے لیتے ہیں، وہ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ذکر بھی محبت سے کرتے ہیں، وہ تو فضائل اور شان بیان کرتے ہیں۔ تو جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک اور ذکر مبارک اچھے لفظوں میں نہیں کرتا، اس کا نور سے بھی تعلق نہیں ہے، اس کا ایمان سے تعلق بھی نہیں ہے، اس کا جنت سے تعلق بھی نہیں ہے۔ جنت میں وہی جائیں گے جو حضور علیہ السلام کے ان چار یاروں سے بھی پیار کرتے ہوں گے، حضور کی آل پاک سے بھی پیار کرتے ہوں گے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کی یہ شان ہے کہ حضور نے فرمایا اے جبریل حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب، آپ مجھے عمر بن خطاب کے فضائل تو سنائیے۔ قربان جاؤں شان فاروق اعظم پر۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے اگر دنیا کا کوئی اور آدمی ہوتا تو ہو سکتا ہے اس پر کوئی اعتراض کرتا، راوی کے کردار پر، اس کے بارے میں کوئی بات چیت کرتا، وہ انسان ہے، اس سے ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو نوریوں کا سردار ہے، یہ تو جبریل علیہ السلام ہے۔ ان سے حضور فرما رہے ہیں کہ آپ سنائیے عمر بن خطاب کے فضائل۔ وہ عرض کرنے لگے یا محمد، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو حدثتک بفضائل عمر مثل ما لبث نوح فی قومہ الف سنہ الا 50 عاما ما نفدت فضائل عمر۔ اے پیارے آقا، اگر میں عمر بن خطاب کے فضائل بیان کرنے شروع ہو جاؤں اور جتنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے 950 سال تک عمر بن خطاب کے فضائل بیان کرتا رہوں تو پھر بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ حضرت
یہ جبریل علیہ السلام کہنے لگے آقا حضور آپ کے غلام فاروق اعظم کی شان تو اتنی زیادہ ہے، ان کے فضائل و مراتب اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں بیان کرنا شروع ہو جاؤں اور 950 سال تک مسلسل فاروق اعظم کے فضائل بیان کرتا رہوں، ما نفدت فضائل عمرا، 950 سال بیت جائیں پھر بھی عمر بن خطاب کے فضائل بیان ہو سکتے نہیں ہیں۔ لیکن اس سے اگلی بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو رب تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے وَإِنَّ عُمَرَ لَحَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ، حضرت فاروق اعظم کی شان تو یہ ہے کہ 950 سال تک ان کے فضائل بیان کیے جائیں پھر بھی فضائل بیان نہیں ہو سکتے، 950 سال گزر جائیں گے شان فاروق اعظم کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ ساتھ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل یہ بھی کہنے لگے اے پیارے آقا یہ تو آپ کے غلام فاروق اعظم کی شان ہے، لیکن آپ کے جو غلام صدیق اکبر ہے ان کا مرتبہ مقام تو ان سے بھی بڑا ہے، ان سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، اس لیے کہ شان فاروق اعظم اور فضائل فاروق اعظم جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی حسنات میں سے ایک حسنہ بنتا ہے۔ جو رب تعالیٰ نے مقامات دیے ابو بکر صدیق کو دیے ان میں سے ایک مقام فاروق اعظم کا بنتا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کے تو کئی اور بلند و بالا مقامات ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں شان فاروق اعظم کو جبریل علیہ السلام نے حضور کے سامنے بیان کیا، ساتھ جبریل بھی جانتے تھے کہ شان فاروق اعظم بڑی ہے، حضور کو بڑے پیارے ہیں، لیکن جو مقام صدیق اکبر کا ہے وہ تو کسی اور کا نہیں ہے نا۔ جبریل بھی سمجھتے تھے کہ محبوب اپنے غلاموں کی شان سننا چاہتے ہیں، فضائل سننا چاہتے ہیں، تو میں جہاں فاروق اعظم کے فضائل کی بات کر کے حضور کو خوش کر لوں، اس کے ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر کے فضائل کی بات کر کے حضور کو خوش کروں تاکہ حضور اور زیادہ خوش ہو جائیں۔ یہ مرتبہ اور مقام ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا۔ آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہوئی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت، عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بدولت اسلام کو شان و شوکت ملی، غلبہ ملا، فتح ملی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ جو آقا حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی بہت زیادہ خدمات اسلام سر انجام دی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کا عہد خلافت آیا، اس میں بھی آپ نے دین اسلام کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کا اپنا دور خلافت آیا، اس کے اندر بھی آپ نے ایک مثالی حکمرانی کی ہے، اور آپ نے عدل و انصاف کا اتنا بول بالا کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف نہ صرف اپنوں نے تسلیم کیا بلکہ بیگانوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ قربان جائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اس عدل فاروقی پر، اس انتظامی صلاحیتوں پر، اس گڈ گورننس پہ قربان جائیں جو آپ نے پیش کی تھی۔ اس زمانے میں رات کو آپ اٹھ کر قوم کی خبر گیری کرتے تھے، کہیں پتہ چلتا شہر سے باہر کسی جگہ کوئی مسافر خیمہ لگائے بیٹھے ہیں، آپ چیک کرتے دیکھتے کہیں سے بچوں کے بلکنے کی، رونے کی آواز آتی، پتہ چلتا ان کے پاس راشن نہیں ہے، ان کے پاس آٹا نہیں ہے، تو آپ باقاعدہ جاتے بیت المال سے اپنے غلام اسلم سے کہتے ہیں کہ یہ راشن کی بوری میرے کندھوں پہ رکھ، میں اٹھا کر ان مسافروں کی خدمت کروں گا جن کے بچے رو رہے تھے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ غلام کہتا ہے آقا اے امیر المؤمنین مجھے آپ حکم دے، یہ خدمت میں سر انجام دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، قیامت کے دن پوچھا تو فاروق اعظم سے جائے گا،
لہذا آپ میرے قدوں پہ رکھ، میں ان کی خدمت کے لیے راشن پہنچا کے آتا ہوں۔ کہیں مسافر کا ایک ایسی فیملی بھی ملتی ہے جس شخص کی بیوی کو درد ذہ کی تکلیف ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، اسے کسی دایا کی ضرورت ہوتی ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم گھر لوٹ کے آتے ہیں، اپنی اہلیہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ اگر خاتون کو بوقت پیدائش بچے کی جو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے آپ سرانجام دے سکتی ہیں؟ کہتی ہے کیوں نہیں، میں یہ خدمت سرانجام دے سکتی ہوں۔ آپ کی زوجہ محترمہ ایسی ایک مسافر خاتون کی خدمت کرتی ہے، اگر کہیں گلی کوچے سے گزرتے ہوئے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بند دروازے کے اندر سے آواز آتی ہے، ماں کہتی ہے اپنی بیٹی سے کہ دودھ میں ملاوٹ کر لے، بیٹی کہتی ہے امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے منع کر رکھا ہے، دودھ میں ملاوٹ نہیں کرنی ہے۔ ارے رات کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، بند دروازہ ہے، اپنے گھر میں بھی دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتے کہ فاروق اعظم نے حکم جاری کیا ہے، انہوں نے منع کر رکھا ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کے عدل و انصاف کی داستان ہے، یہ اتنی طویل داستان ہے۔ آج بھی دنیا میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کا عدل و انصاف کا بول بالا ہے۔ ایک فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کے زمانے میں جو عدل و انصاف قائم کیا گیا، بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں عدل و انصاف کو عزت ملی، عدل و انصاف کو شان و شوکت ملی، کہا جاتا تھا یہ ثانی عمر ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج مسلم امہ جن مسائل جن مشکلات میں گری ہوئی ہے، اور جو کشمیر میں فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں جو ناانصافی کی جا رہی ہے، آج مسلم امہ کو ایک عمر ثالث کی ضرورت ہے، ایک اور ایسے عمر کی ضرورت ہے جو سیدنا فاروق اعظم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر مسلم امہ کو عدل و انصاف کا سبق دے، اپنے کردار سے اپنے عمل سے جو عدل و انصاف کا سبق دے۔ آج ایسے کسی حکمران کی ضرورت ہے۔ تو میں آج جہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی شان میں اس مبارک اجتماع میں حاضری لگوا رہا ہوں، میں ساتھ یہ بھی اس موقع پہ مطالبہ کرتا ہوں، مسلم امہ کے حکمرانوں کو چاہیے کہ خلفائے راشدین ان مبارک ہستیوں کا یوم مبارک ضرور منائیں، سرکاری سطح پر منائیں، تاکہ ہماری نوجوان نسل کو ان کی عظمت کردار سے شناسائی حاصل ہو سکے، آگاہی مل سکے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کے یوم مبارک بھی مسلمان حکمرانوں کو چاہیے بڑے پیمانے پر سرکاری سطح پر منائے، تاکہ پوری ہماری قوم کو ان ہمارے عظیم ہستیاں، ان ہمارے عظیم محسنین جو ہے ان کے کردار سے شناسائی حاصل ہو سکے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کا کردار ایک مثالی کردار تھا، ایک گڈ گورننس، ایک مثالی گڈ گورننس تھی۔ آپ کا طرز حکمرانی جو تھا وہ ایک مثالی تھا، تو آپ کے اس طرز حکمرانی کی بدولت دین اسلام کو بہت زیادہ عزت ملی، شان و شوکت ملی، دین اسلام نے ترویج و اشاعت حاصل کی۔ تو آج ہم تک اگر دین اسلام کا نور پہنچا ہے تو یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جد و جہد، ان کی کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کے فضائل و مناقب جس قدر بھی بیان کیے جائے کم ہے۔ میں نے ایک حدیث پاک بیان کر کے اکتفا کیا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ 950 سال تک بھی فضائل فاروقی بیان کیے جائیں پھر بھی آپ کے فضائل کما حقو بیان نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ کے فضائل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کس قدر زیادہ ہے۔ ہماری چونکہ روایت میں ہے کہ ہم ختم خواجگان شریف بھی ہر مہینے کے پہلے پیر کو پڑھتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ ختم خواجگان شریف بھی مختصر پڑھا جائے، تاکہ یہ سارے دن بھر کی جتنی قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، درود شریف پڑھا گیا، اسباق اور دروس پڑھائے گئے، واعظ و نصیحت اور جتنا بھی انتظام و اہتمام کیا گیا، اس سب کا ثواب بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات بلند فرمائے۔